السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان رؤف ایڈوکیٹ اپنے چینل لا اویئرنیس کے ساتھ۔ آج ہم جس قانونی پوائنٹ پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ٹیکس فائلر کے فوائد اور نان ٹیکس فائلر کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ ٹیکس فائلر ہونے سے ڈرتے ہیں کہ جی ہم ان کے خیال میں یہ ان کے دماغ میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ٹیکس فائلر بننے کے بعد ہمیں کوئی اضافی ٹیکس دینا پڑ جائے گا یا ہمیں کوئی اضافی اخراجات کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے ٹیکس فائلر ہم نہ ہی بنے تو بہتر ہے۔ لیکن ایسی صورت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں ٹیکس فائلر ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ٹیکس فائلر کیا ہوتا ہے۔ ٹیکس فائلر وہ ہوتا ہے جو کہ ایف پی آر میں جو کہ رجسٹرڈ ہو، اور ایف پی آر میں رجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ سالانہ ٹیکس ریٹرن باقاعدگی سے دے رہا ہو، اور اے ٹی ایل میں اس نے جو ایف پی آر کی فیس ہے اس ٹائم جو فیس جو بھی مقرر ہوگی وقت کے حساب سے، وہ فیس بھرنے کے بعد اپنا نام اے ٹی ایل میں شو کرے، اور اس کا نام اے ٹی ایل میں شو ہوتا ہو، وہ ہوتا ہے ٹیکس فائلر۔ اب ایف پی آر کیا ہوتا ہے؟ ایف پی آر ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ ادارہ جو کہ پورے پاکستان سے ٹیکس وصول کرتا ہے، جو کہ فیڈرل کے انڈر ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے ٹیکسز وصول کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ ایف پی آر کے پاس ہوتی ہے۔ اب جو لوگ نان فائلر ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ نان فائلر جو ہوتا ہے وہ ایف پی آر میں ایف پی آر کے اندر وہ رجسٹرڈ تو ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیکس ریٹرن باقاعدگی سے نہیں دیتا، یا تو وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے لیکن ٹیکس ریٹرن نہیں دیتا، یا پھر رجسٹرڈ ہی سرے سے نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وہ ٹیکس کا نان فائلر کہلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ باقاعدگی سے ٹیکس پے بھی نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس نے ٹیکس پے کرنے کے لیے اپنی کسی قسم کی منی ٹریل یا کسی قسم کی اس نے اپنی جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ شو کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ ٹیکس نان فائلر کی مد میں آئے گا۔ اب آ جائے بینیفٹس کی طرف کہ ٹیکس فائلر کے بینیفٹس کیا ہیں اور نان فائلر کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ٹیکس فائلر ہوتا ہے اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص سیلری پیڈ ہوتا ہے، یا جو شخص کسی ملازمت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ اس کی تنخواہ میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس اپنے آپ کٹ جاتا ہے، اور ود ہولڈنگ ٹیکس کٹنے کے بعد ٹیکس فائلر کے جو ریٹرن ہے اس کے اندر وہ اپنی جو ود ہولڈنگ کی جو رقم کٹی ہوئی ہوتی ہے، ڈیڈکٹ کی ہوئی رقم ہوتی ہے، وہ اس کو شو کر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی اس رقم کو جب شو کر دے گا تو اس کو مزید کسی قسم کا ٹیکس بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ نان فائلر جو ہوتا ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ نان فائلر ایک تو جو تنخواہ دار نان فائلر ہوتا ہے اس کی رقم جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس میں سے اگر کٹ بھی رہی ہوگی تو وہ اس کو اپنے ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو مزید ٹیکس لگنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس فائلر ہوتا ہے وہ جب پراپرٹی کو پرچیز کرتا ہے یا کوئی بھی جگہ کہیں پر کوئی جائیداد خرید کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرا فائدہ جو ہے ٹیکس فائلر کو وہ یہ ہے کہ ٹیکس فائلر جب بھی پراپرٹی پرچیز کرے گا تو اس پراپرٹی کو پرچیز کرتے وقت جو وہ پراپرٹی ٹیکس بھرے گا وہ نان فائلر سے بہت ہی کم ہوگا، اور ہاف سے بھی زیادہ کم ٹیکس وہ پے کرے گا، اور جس سے اس کو پراپرٹی خریدنا بھی سستی ہوگی اور پراپرٹی میں ٹیکس بھرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ نیکسٹ فائدہ جو ٹیکس فائلر کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گاڑی کی سیل پرچیز کرتے وقت اس کو ٹیکس تقریباً ہاف پڑے گا، کیونکہ فار ایگزامپل اگر ٹیکس فائلر جو ہے وہ سوزوکی آلٹو خرید کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اس کو جو ٹیکس دینا پڑے گا وہ عام بندے کے لیے ٹیکس ہوگا 30,000 روپے، جو عام بندے سے مراد نان فائلر کے لیے 30,000 روپے ٹیکس ہوگا، جبکہ جو ٹیکس فائلر ہوگا وہ اس کا ٹیکس دے گا صرف 15,000 روپے۔ آپ کسی بھی قسم کی کوئی گاڑی خریدیں گے تو ٹیکس انوائس میں جو عام بندے سے ٹیکس آپ سے لیا جائے گا وہ ہاف ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قومی بچت اسکیم میں اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کو جو ٹیکس لگے گا وہ بھی تقریباً ہاف ہوگا۔ اگر عام آدمی جو وہاں پر ٹیکس دے گا وہ دیتا ہے 30%، ایک فائلر شخص کے لیے وہ ٹیکس صرف 15% ہوگا، جس سے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اور جو قومی بچت میں جو کٹوتی ہوتی ہے ٹیکس کی وہ ہاف کٹوتی ہوگی، اور اس حساب سے وہ اس سے بینیفٹ اٹھا سکے گا۔
बात है, उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर आप बैंक में से कोई रकम निकलवाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए के इवज़ आपको 600 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि टैक्स फाइलर होने की सूरत में वो टैक्स आप नहीं पे करेंगे। अगर आप 1 लाख रुपया निकलवाएंगे तो आप पूरा 1 लाख रुपया ही आपको मिलेगा विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आप जब रकम निकलवाएंगे तो आपके 600 रुपये की कटौती होगी 1 लाख रुपए के पीछे। इसके अलावा आप किसी किस्म का भी जो गवर्नमेंट कंट्रैक्ट का जो लाइसेंस होता है वो आपको नहीं मिल सकता। उसके लिए टैक्स फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। बैंक में से आप किसी किस्म का लोन नहीं ले सकते, उसके लिए भी टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। बैरून मुल्क जब आप सफ़र करेंगे तो आपको बहुत सारे टैक्सेस व मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो कि टैक्स फाइलर को ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये वो मामलात हैं जिससे आप अगर टैक्स नॉन फाइलर हैं तो आपको इस किस्म के नुकसानात होंगे, और इन नुकसानात से बचने के लिए आपका टैक्स फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंक से रकम निकलवाना या गाड़ी लेना या प्रॉपर्टी लेना, ये हर इंसान की ज़िंदगी का ये हिस्सा होता है, और हर इंसान को इन चीज़ों से बार बार वास्ता पड़ता है। लिहाजा इन चीज़ों से, इन मसाइल से और एक्स्ट्रा टैक्स देने से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर अपने आप को टैक्स फाइलर करें। टैक्स फाइलर करने का तरीकाकार क्या है और टैक्स फाइलर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। अभी इस वक्त तक के लिए अगर आपने ये मेरा चैनल या मेरा ये व्लॉग अच्छी तरह से सुन लिया है, समझ लिया है, और आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप बर वक्त कानूनी इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें और कानूनी तौर पर अवेयरनेस आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम।